بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں ہوں رانا فاروق ایڈوکیٹ، صدر انصاف لائر فرم تحصیل بار چشتیاں۔ تو آج میں آپ سے ہم آواز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ جو پچھلے 2 دنوں میں جو فیصلہ جات آئے ہیں، 2-3 دنوں میں نیب کورٹ کی طرف سے، اور توشہ خانہ کیس میں اور سائفر کیس میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کے خلاف، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف، تو یہ جو عدلیہ اس وقت کام سر انجام دے رہی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا قانون انہوں نے پڑھا ہے، کیونکہ ہم بھی قانون پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے بھی وہی قانون پڑھا ہے جو اس ملک میں رائج ہے۔ تو اس میں کہیں بھی ایسا انصاف نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی جورسپروڈنس میں یہ باتیں نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سا جورس ہے، کون سی جورسپروڈنس انہوں نے پڑھی ہے، یہ کون سے جورس ہیں، یہ ان کا کیا مطلب ان کی پروڈنس ہے جورس کی طرح کی کہ جی یہ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، جو مطلب سراسر دیکھیں۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں گزشتہ 2 سال سے، مطلب ہر کام آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے، صرف وہ بات آئین کے مطابق کی جاتی ہے جس میں ان کا فائدہ ہو، جس میں ان جو مطلب اس ریاست کے مخالف ہے، اس ریاست کے سے مطلب فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جو ان کے مفادات میں ہو وہی بات آئین کی ہے ہوتی ہے صحیح، اور اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ باقی جو بات بھی اس آئین میں لکھی گئی ہے، جو پبلک کے حق کی ہے، جو پبلک کا رائٹ ہے، جو عام لوگوں کا رائٹ ہے، جو عام لوگوں کو انصاف دینے کی بات ہے، تو وہ سب آئین کے مطابق نہیں ہوتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ مطلب فیئر ٹرائل کی بات جو آئین نے ہمیں کی ہے، جو آئین نے ہمیں حق دیا ہے، وہ آرٹیکل 10A ہے، وہ میں جناب کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ آرٹیکل 10 ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل for the determination of his civil rights and obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process۔ اب جب کوئی بھی کورٹ آف لا کسی بھی بندے کا جو پاکستان کا شہری ہے اس کا ٹرائل کرتی ہے کسی بھی آفینس میں، سول ہو چاہے کرمنل ہو، تو یہ اس کی بیسک ڈیوٹی ہے کہ وہ آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس شخص کو فری ٹرائل کا حق دے، اس کا فری ٹرائل کرے اور ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرے جو قانون میں دیا گیا ہے۔ اب جو یہ ٹرائل ہوا ہے اس میں پروسیس کیا تھا؟ پروسیس یہ تھا کہ جیسے عام لوگوں کا ٹرائل ہو رہا تھا، جیسے مطلب عام جو جتنی مطلب عدالتیں پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں، جو ٹرائل کرتی ہیں مختلف کیسز کے، ان میں ATC بھی ہے، ان میں سول کورٹس بھی ہیں، ان میں ڈسٹرکٹ کورٹس بھی ہیں، تو یہ جو وہ پروسیس اڈاپٹ کرتی ہیں بائی لا، وہی پروسیس ادھر بھی اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا نا۔ مطلب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ہر چیز، ایک بندے کی آزادی آپ نے سلب کر دی، اس کو جیل میں ہی، وہیں پر عدالت ہے، وہیں پر اس کا تھانہ ہے، وہیں پر اس مطلب تمام انتظام ہے، وہیں پر اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے، وہیں پر کیس کی سماعت ہو جاتی ہے، اور وہیں پر تمام مطلب لوگوں کو بلایا جاتا ہے شہادت کے لیے، اور وہاں پر اس کے وکلا کو اس پر کراس ایگزامینیشن کی گواہان پر اجازت ہی نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ جیل ہے۔ وہ ایک پریمیسز ہے جس کے اندر صرف جیل حکام کی مرضی سے کوئی بندہ جائے گا۔ اب جو بندہ اس کے مطلب جو ادھر خان صاحب کے جو ٹرائل کے لیے جو وکلا جانا چاہتے تھے، وہ جو وہاں پہ جا کر ان کا دفاع کرنے والے تھے، جب ان کو آپ نے جانے ہی نہیں دیا اور ان کو گن پوائنٹ پر رکھا، اور آپ نے جو آپ کا دل کیا آپ نے وہاں پہ کر دیا، اور ایک ایک دن میں آپ نے 14 15 گواہان کروا دیو، بھائی آپ جادوگر ہیں؟ کیسے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ کوئی ان کیمرہ ٹرائل ہے تو ہمیں کم از کم اس کی آواز نہ دے، وہ ہمیں وہ موویز ہی دکھا دے کہ بھئی آپ نے یہ ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیا، کیونکہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ پیرالل 2 کورٹس لگی ہوئی ہیں، ایک میں ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے، دوسرے میں بھی ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے، ایٹ اے ٹائم وہ 2 کورٹس میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے۔ مطلب جو کچھ ہوا ہے ان کی عدم موجودگی میں، ان کے مطلب مرضی کے خلاف، یعنی کہ آپ نے قانون کو، آئین کو مٹی میں ملا دیا۔ اور پھر جو جنرل الیکشن ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟
اس میں یہ جو حکومتی عناصر ہیں، یہ جو جوڈیشری ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن ڈالی کہ یہ جو آروز ہیں یہ مطلب بائسڈ ہیں، یہ الیکشن نہیں کروا سکتے، یہ جو ذمہ جوڈیشری کے حوالے کیا جائے، یہ جوڈیشری کے آروز لگائے جائیں۔ تو کیا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سو کالڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا؟ وہ پٹیشن گٹر میں ڈال دی، اور اس کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو پی ٹی آئی کے خدشات تھے 100% اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہم آر او کے پاس جاتے ہیں، میں نے ایک آر او کو اپلیکیشن دے دی کہ یہ NO 162 کے امیدوار ہیں جو ان کی وہ مجھے ڈاکومنٹس کی نقل فراہم کی جائے۔ تو میں، اس نے کہا جی پہلے تو کہتی کس لاء کے تابع میں آپ کو کیوں دوں، میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ اپلیکیشن دے دیں۔ میں نے اپلیکیشن دی، جب میں نے اپلیکیشن دی وہ کہہ رہا میں نہیں اس کو الاؤ کرتا، میں جناب آپ جائیں جہاں مرضی جا کے آپ اپنی وہ پٹیشن فائل کر دیں، جہاں سے مرضی جا کے آپ میرے خلاف کارروائی کر دیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ اتنے سے کام کے لیے ہم کیا ہائی کورٹ تک جائیں؟ یعنی کہ یہ ہمیں، وہ پنجابی کے اندر پینڈے دی مار، یہ سارا سسٹم ہمیں پینڈے کی مار مار رہا ہے۔ تو یہ جو مطلب عوام کو ادھر سے ادھر بگا کے یہ تھکاتے ہیں، اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریز لے کر اور ہمارے ہی لیے ہی فاصلے بڑھاتے ہیں، اور پھر ہمارے ہی پیسے خرچ کرواتے ہیں تاکہ ہم اب اس سے تنگ آ کر انصاف مانگنا ہی چھوڑ دیں، اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ اصل میں ان کا مشن ہے۔ وہ آرٹیکل جو 5 ہے اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اب کیا ہے یہ لائلٹی آف اسٹیٹس؟ تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کے سٹیزنز ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا، ان کے لیے مسائل کم کرنا، ان کے لیے وسائل پیدا کرنا۔ حالانکہ یہ تنخواہ بھی انہی کے پیسوں سے لیتے ہیں، مگر یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو سٹیٹس مین ہیں، یہ جو مطلب صاحب اختیار، صاحب اقتدار لوگ ہیں، یہ انہی اسٹیٹ پرسنز کے لیے، انہی ریاست کے شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کے وسائل یہ خود کھا جاتے ہیں، اور ان پر ظلم و ستم کا کوئی بھی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور ان پر ٹیکس کی بہتات کر کے، ان پر ٹیکسز لگا لگا کے ان کی کمر توڑ دیتے ہیں، اور ان ٹیکسز سے اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، چاہے کہ ریاست کے لیے کوئی بہتری کا کام کرے۔ تو یہ سارا لائک، یہ دیکھیں اب کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم آرٹیکل جو 15 ہے وہ کہتا ہے فریڈم آف موومنٹ، کہ ہر سٹیزن کو اپنے ملک میں، اس ریاست میں آزادی ہے ہر موو کرنے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی، اور اس کو فریڈم آف اسمبلی بھی اسی آئین نے اجازت دی ہے آرٹیکل 16 میں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جناب آپ نے اب الیکشن کال ہو چکا ہے کہ ادھر سے ادھر نہیں جانا، آپ نے کوئی مطلب موومنٹ نہیں کرنی، آپ نے ریلی نہیں نکالنی، آپ نے گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنی، آپ نے کارن میٹنگ نہیں کرنی، اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ جو بھی امیدوار ہے کہیں بھی وہ کارن میٹنگ کرتا ہے، یہ وہاں پہ جا کے مطلب حملہ آور ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ لوگ پی ٹی آئی سے منحرف ہو جائیں۔ وہ پنجابی دا اسی سنتے ہیں اسی بچپن سے کہ وہ جڑا ڈنڈا ہے نا، جہدے کو جڑا طاقتور ہے لوگوں دی حمایت کرنا، یہ ڈنڈے کے زور پر یہ پاکستانی عوام کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جتنی مہنگائی انہوں نے 2 سال میں پچھلے میں کی ہے، وہ صرف اس عوام کو سزا اس لیے دی ہے کہ بھئی عوام ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی۔ بھئی دیکھیں، اگر آپ کو عوام کا ساتھ چاہیے تھا تو آپ نے جو 2 سال حکومت کی ہے، تو وہاں پر آپ مہنگائی پیچھے تو 3.5 سال آپ کہتے رہے پچھلے کہ جی مہنگائی بہت ہو رہی، تو آپ جو 16 مہینے آپ پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے، اور تب یہ نگران حکومت بھی آ گئی، تو بھئی آپ مہنگائی واپس لے جائیں نا، کم از کم وہاں پہ لے جائیں جہاں پہ آپ نے حاصل کی تھی، جہاں پہ 3.5 سال پہلے آپ نے مطلب رجیم چینج آپریشن کر کے جہاں سے آپ نے پکڑی تھی وہاں پہ تو لے جائیں۔ چلیں لوگوں کو یہی کہہ دیں کہ بھئی دیکھیں ہم نے جہاں پہ لی تھی وہاں پہ ہم نے آپ کو واپس آپ کے ہینڈ اوور کر دی ہے، آپ تو اتنا بھی نہیں کر سکے، آپ نے الٹا ان کو اتنی مہنگائی کے تلے دبا دیا کہ جو بندہ مطلب کوئی روٹی کھا رہا تھا وہ اس سے بھی چلا گیا۔ تو یہ اس طرح آپ کو کسی طور بھی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی
جب تک آپ بنیادی کام نہیں کریں گے عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کی عزت و نفس کو قائم رکھنے کے لیے، وہ بنیادی آپ اس کے حقوق جو وہ اس کو نہیں دیں گے، اور اگر اس کی پامالی کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی حمایت حاصل کرنی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق اس کے تمام حقوق اس کو دیں، اور جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں وہ ریاست پوری کرے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ چلی جائے۔ مگر یہ جو ظلم اور جبر کا یہ جو طوفان برپا ہے، تو یہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوگا، اور 8 فروری کو یہ جو ظلم کا طوفان برپا ہے، عوام ان کو بتا دیں گے کہ اس ظلم کا بدلہ عوام ووٹ سے لیں گے ان سے، اور یہ جتنی مرضی پاپڑ بیلیں، جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر رہے عوام کے سامنے یہ نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ یہ چند لاکھ ہیں اور عوام کروڑوں میں ہے، اور جب ووٹر اپنا ووٹ ڈالنے باہر آئے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ ریاست میری ہے۔ وسلام، شکریہ۔